تو انہوں نے یقیناً جو سب سے نیچے جن کو ہم پروٹیکٹڈ کہتے ہیں سیگمنٹس، جو کہ سب سے کم غریب لوگ، عام آدمی بجلی کا جو بل 100 یونٹ یا 200 یونٹ دیتے ہیں، ان کو ہم پروٹیکٹڈ سیگمنٹس کہتے ہیں، ان کے بھی نرخ بڑھے تو یقیناً پورے ملک میں ایک صدائے احتجاج بلند ہوئی، اور ان کا یہ یقیناً ان کا یہ غصہ، ان کا احتجاج جائز ہے، مگر جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے اپنے جو شراکت دار ہیں اس پروگرام میں، پہلے ہم نے معاش کو استحکام دلانا ہے، پھر ہم نے معاشی ترقی اور خوشحالی کی طرف آگے بڑھنا ہے، تو ان کے ساتھ بھی ہمارے ہم نے چیزیں طے کی تھیں، اور ہم ان میں نہیں کہ ہم بات کر کے بدل جائیں اور پھر اپنی سیاست کریں۔ چنانچہ اپنے پاکستان کے ان کروڑوں صارفین، یہ ایک نہیں ہے، حنیف عباسی صاحب ذرا توجہ دیں، یہ ایک نہیں ہے، یہ 2.5 کروڑ صارفین ہیں، 2.5 کروڑ صارفین۔ اور لغاری صاحب یہ کتنی پرسنٹ بنتی ہے ہاؤس ہولڈس کی؟ نہیں زیادہ ہے، 58۔ دیٹس رائٹ، ڈومیسٹک کی بات کر رہے ہیں، یعنی میں جو گھریلو میں صارفین کی بات کر رہا ہوں۔ گھریلو صارفین جو ہیں وہ 94% اس سے فیض یاب ہوں گے، جو آج میں اعلان کرنے والا ہوں، 94%۔ مگر بات صاف کرنی چاہیے، غلط بات نہیں کرنی چاہیے قوم پہ، نہ ہم نے پہلے کبھی کی، نہ انشاءاللہ کبھی کریں گے، یہی نواز شریف نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ جو گھریلو صارفین ہیں 94%، ان میں 200 یونٹ تک ہم ان کو رعایت دے رہے ہیں 3 مہینے کے لیے، جولائی، اگست، سپٹمبر، اور پھر اکتوبر میں موسم بہتر ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ بجلی کی جو استعمال ہے وہ بھی کم ہوتا ہے، اور اس 3 مہینے کی جو ہم اپنے عام شہری، عام صارف جو ہے، یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ 2.5 کروڑ یہ کنزیومرز ہیں، ہاؤس ہولڈز ہیں، 94%، اس کے اوپر 50 ارب روپے کی رقم خرچ ہوگی، 50 ارب روپے، اور اس میں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن بھی شامل ہے۔ تو یہ ہم نے 50 ارب روپے اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ سے نکالا ہے، ماضی کی طرح وعدہ کر کے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، عوام کا بھی خیال رکھا، غریب عوام کا، عام آدمی کا، اور جن کے ساتھ ہم نے یہ معاہدہ کر کے آگے چلنا ہے ان کو بھی پوری طرح آن بورڈ رکھا، ان کے ساتھ کوئی وعدہ خلافی نہیں کہی، ان کو بتایا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور فنڈز کا بھی بجٹ سے نکال کے اس کا انتظام کیا ہے۔ یہ نہیں کہ سیاست چمکانے کے لیے ریاست کو برباد کرنے کا جو وہ نسخہ تھا 2021 اور 22 کا، کہ جناب تیل دنیا میں آسمان سے باتیں کر رہا ہے اور قیمتیں کم کر دیں، اور خزانے میں اس کا نہ کوئی بجٹ، نہ کوئی دھیلا رکھا گیا، اور اس طرح ریاست کو تباہ کیا گیا۔ اور اللہ کے فضل سے آ کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ریاست کو ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور سیاست کو ہم نے تباہ کیا، ہمیں اس سے کوئی اس کا دکھ نہیں ہے۔ تو آج ہم نے یہ 50 ارب روپے ہم نے مختص کیے ہیں، اور 94% جو ہاؤس ہولڈز ہیں یا گھریلو صارفین ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا، 4 روپے سے لے کے 7 روپے فی یونٹ، 4 روپے سے لے کے 7 روپے فی یونٹ، اور اس سے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جائز ایک مطالبہ ہے عام آدمی کا وہ انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یقیناً موسم بدلے گا، شدید گرمی کی جو اس کا تپش ہے، دیکھیے بجٹ جو ہماری ایک ضرورت تھی ملک کی
کہ ہمیں IMF کے ساتھ پروگرام کرنا تھا. اگر اس کے بغیر کر سکتے تو میں آخری شخص ہوتا کہ ہم کہتا کہ IMF کے ساتھ ہمیں یہ کرنا ہے. وہ ہماری ایک مجبوری ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم نے ایمانداری سے اور خلوص دل سے اور قربانی اور احسار سے ہم نے محنت کی شبانہ روز، اور جو اشرافیہ ہے جس نے پاکستان سے بے پناہ فائدے حاصل کیے ہیں، وہ پاکستان کو اب یہ واپس فائدہ لوٹائے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو صاحب حیثیت جو ہیں، اشرافیہ جو دولت سے مالا مال ہیں، آج ان کا وقت آ گیا کہ وہ قربانی اور احسار کا مظاہرہ کریں، اور ساتھ صنعت و حرفت اور زراعت کو چلانے کے لیے حکومت پاکستان صوبوں کے ساتھ مل کر دن رات محنت کرے گی. بچت ہم کریں گے. ڈاؤن سائزنگ کا پروگرام شروع ہو چکا ہے، اور میں خود نگرانی کر رہا ہوں ان تمام اہم شعبوں کی. FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی 100% ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے. پرسوں میں کراچی میں تھا، وہاں پر سارے حالات سے آگاہی حاصل کی. اب آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. پاکستان کے اندر جو امپورٹس ہوتی ہیں یا ایکسپورٹس ہوتی ہیں، سالانہ $5 ارب کا فریٹ، یعنی بحری جہازوں کا کرایہ کہہ لیں عام زبان میں، $5 ارب خرچ کیا جاتا ہے. $5 ارب. یہ آپ سن کر آپ کو بہت حیرانگی بھی ہوگی اور آپ کی طبیعت بھی خراب ہوگی، لیکن بات یہ ایسی ہے کہ $5 ارب کا فریٹ سالانہ خرچ کیا جاتا ہے امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اوپر. جو مایا ناز پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن PNSC کے پاس صرف 12 جہاز ہیں. ان کی سال کی جو خالی تنخواہیں ہیں وہ $5 ارب ہیں. $5 ارب، یعنی فی جہاز کہہ لیجیے 48 کروڑ روپیہ آتا ہے یا 47 کروڑ روپیہ، اور صرف 12 جہاز. اب بتائیے کہ اگر ہم $5 ارب ہم ادا کر رہے ہیں اور ہمارے پاس جہاز ہیں، بنگلہ دیش کے پاس کئی سو جہاز ہیں اور دوسرے ممالک کے پاس کئی سو بحری جہاز ہیں ہزاروں میں، اور وہ خود وہ کرایہ جو ہے کماتے ہیں، ایکسپورٹس بھی کرتے ہیں، امپورٹس بھی کرتے ہیں. یہاں پر ہم $5 ارب ہم ادا کر رہے ہیں اور اپنی ہماری فلیٹ کوئی نہیں ہے، اور تنخواہ جو ہے وہ $5 ارب سال کی. یہ ہے وہ ایک بدقسمتی سے ہماری شومی قسمت ہے کہ جو ملک کے ہر کونے کونے میں آج وہ دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. اس کا ہم نے علاج کرنا ہے، فوری طور پر علاج کرنا ہے. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ مشکلات ہیں، مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، لیکن اگر اس کی تدبیر کرنی ہو، حل نکالنا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہمت کرے انسان، تو کوئی مشکل نہیں رہ جاتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں پر ہم نے یہ 50 ارب روپے سے یہ 3 مہینے کا اپنے غریب بجلی کے صارفین جو 92% ہیں، 92% ہیں گھریلو صارفین، ان کو یہ ریلیف دیا جا رہا ہے. آئندہ کے لیے ریلیف کا ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں کہ جو کرپشن کی نظر اربوں کھربوں ہو رہے ہیں وہ کرپشن بند کی جائے. ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک مقتدر ادارے نے ہمیں بتایا کہ صرف کراچی کی بندرگاہ پر سالانہ 1200 ارب روپے کی امپورٹ ٹیکسز چوری ہو رہے ہیں. اس لیے میں پرسوں وہاں پر تھا. اب میں نے FBR کی میٹنگ پھر رکھی ہے. 1200 ارب روپے کی چوری وہاں پر ہو رہی ہے کراچی کی بندرگاہ پر. وہ ہماری جو امپورٹس ایکسپورٹس کے اوپر جو ڈیوٹیز ہیں، مینلی امپورٹس کے اوپر، یہ اس سے ہٹ کر ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2700 ارب روپے کے کلیمز وہ ٹریبونلز اور ہائر لیول پر عدالتوں میں
کئی سالوں اور دہائیوں سے پڑے ہوئے ہیں اور دونوں طرف کے جو پارٹیزیں ملی ہوئی ہیں اور قوم کا یعنی تیل نکالا جا رہا ہے. یہ ہیں وہ بڑے بڑے چیلنجز، یہ ہیں وہ پیراسائٹس جس نے پاکستان کے جسم کو لہو لہان کر دیا ہے. اور اگر ہم نے غریب آدمی کی شنوائی کرنی ہے، اگر ہم نے پاکستان کو خوشحالی کے راستے لے کے جانا ہے، اگر ہم نے کشکول توڑنا ہے، اگر ہم نے قرضوں کی زندگی سے نجات حاصل کرنی ہے، تو واحد طریقہ کہ ہم خلوص دل سے اور ایمانداری سے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم دن رات محنت کریں اور شبانہ روز محنت کریں. اور جن طبقات نے، جنہوں نے پاکستان سے بے پناہ فائدے حاصل کیے ہیں، وہ پاکستان کو اس کا حق واپس لوٹائیں. اور جہاں تک میری ذمہ داری ہے، آپ نے مجھے نواز شریف کی تجویز پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے آپ نے منتخب کیا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنی کابینہ کے جو قابل احترام ممبرس کی حوالے سے کہ انشاءاللہ ہم اپنی جان لڑائیں گے. کوئی رتی برابر بھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ.